شیطان بعض اوقات مختلف بہانوں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صحیح کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اول تو اس نماز کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی شخص تسلیم کر لے کہ ہاں نماز ادا کرنی چاہیے تو پھر بعض اوقات اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جناب نماز کی اصل روح تو ہے موجود نہیں، تو اس لیے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ بھی شیطان کا ایک دوسرا وار ہے. حالانکہ طرز عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کی شکل کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح کو اس کے اندر پیدا کرنے کی اور بحال رکھنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں. جیسے جیسے انسان کوشش کرتا چلا جائے گا اس جسم کے اندر روح بھی آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے، بندوں کی کوشش سے. اس لیے جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا تو اسے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ پہلا عمل ہے، یہ پہلا امر ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا، اس کی روح کو تلاش کرنا، اس کے اصل تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے. اس کے ساتھ بھی یقیناً ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کے لیے بھی. لیکن ان دونوں کاموں پر عمل کرنا لازمی ہے. ملک میں، اپنے علاقے میں عدل اور انصاف قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر ملک میں عدل اور انصاف قائم نہیں ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، چور چکاری ہو رہی ہے، بددیانتیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ چونکہ عدل تو قائم ہے ہی نہیں اس لیے چلو ہم بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. چاروں طرف چوریاں ہو رہی ہیں تو میں بھی اگر چوری کر لیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے. سبھی جھوٹ بول رہے ہیں تو میں بھی جھوٹ بول لیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے. سبھی سود کھا رہے ہیں تو میں بھی سود کھا لیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا نہیں ہے. یہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر، اس کی چالوں میں آ کر انسان گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. اس لیے ان من استسلم لقضائی، جس نے میرے فیصلوں کے سامنے سر جھکا لیا، اور اللہ کے تمام فیصلوں کے سامنے سر جھکانا ہے. اللہ کے کچھ فیصلوں کو مان لینا اور کچھ فیصلوں کو نہ ماننا یہ یہودیوں کا طرز عمل رہا ہے. یہ سابقہ قوموں کی گمراہیوں کا فیصلہ رہا ہے کہ اللہ کی کچھ باتیں مان لی جائیں اور اللہ کی کچھ باتیں نہ مانی جائیں. اس لیے جو بھی اس نے کہا ہے سب ماننا ہے. اس میں جتنے پر عمل کیا جا سکے اللہ کی توفیق سے اس پر کرتے رہنا چاہیے، اور جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. کہ جیسے ہم اپنی بدنی زندگی میں، مادی زندگی میں کرتے ہیں کہ جو نعمت مل جاتی ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اور جو میسر نہیں ہوتی اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس استسلم لقضائی، میرے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کا یہ معنی ہے. ورضی بحکمی، حکم کا عربی زبان میں جو معنی ہے، ایک معنی اس کا حکومت کرنا ہے، سلطنت اسی کا حصہ ہے. اور حکم کا ایک معنی وہی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو امر کے معنی میں کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے. لیکن حقیقتاً حکم کا صحیح لفظ حاکمیت ہے، بادشاہت ہے، حکمرانی ہے. اس کائنات کا حاکم اعلیٰ وہ صرف اور صرف اللہ ہے. اس لیے جس اللہ کی زمین پر ہم رہتے ہیں اس کی زمین پر اسی کی حاکمیت ہونی چاہیے. اور میرا بدن، میرا جسم، میری زندگی چونکہ اسی کی عطا ہے، یہ بھی اسی کی نعمت ہے، اس لیے میرے بدن پر بھی اسی کی حاکمیت ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا کہ رضی بحکمی، مجھے حاکم اس نے تسلیم کر لیا اور اس پر راضی ہو گیا کہ اللہ میرا حاکم ہے، وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا میں اس پر راضی ہوں. وصبر علی بلائی، اور میری طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا. اور کہا کہ جس نے میری آزمائشوں کو دیکھا اور اس پر ثابت قدم رہا. کس بات پر ثابت قدم رہا؟ اس بات پر ثابت قدم رہا کہ میں اس آزمائش میں بھی سچائی کو چھوڑوں گا نہیں، دیانتداری کو نظر انداز نہیں کروں گا، جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا، ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا، لوٹ کھسوٹ میں شریک نہیں ہوں گا. اس لیے کہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں ہم انسان اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سیلاب آیا
سب کچھ بہا کے لے گیا. اب اس کے بعد بستیوں سے لوگ نکل گئے ہیں یا سامان پھینکا جا رہا ہے, سامان تقسیم کیا جا رہا ہے, تو اس میں انسان شیطان کی چال میں آ کر کیا کرتا ہے. کچھ لوگ رحمان کے بندے بن کر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ شیطان کے بندے بن کر انہی امدادی سامان کو اپنے گھر میں ڈمپ کر رہے ہوتے ہیں, جمع کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر تاجروں کے ہاتھ میں فروخت کر کے بازاروں میں وہ چیز جو مدد کے لیے آئی ہوئی ہے انہیں لوگوں کے درمیان میں فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا مال تجارت بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. یا گھر خالی ہے, گھر کے سارے افراد بھاگ چکے ہیں اور لوگوں نے چوری چکاری شروع کر دی یا لوٹ مار شروع کر دی. یا مال آیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میرے پاس آئندہ چند روز کا کھانا موجود ہے اور ابھی میرے بہت سارے بھائی نہیں ان تک یہ بات پہنچی, لیکن اس کے باوجود بھی میں سب کچھ سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. صبر, آزمائش میں صبر کیا ہے؟ آزمائش میں صبر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انسان اپنے ایمان اور اپنی سچائی اور اپنی دیانتداری اور اپنی انسانیت کو بحال رکھے اور اس پر کوئی داغ نہ آنے دے, اس پر کوئی حرف نہ آنے دے. اس لیے آزمائش, اور آزمائش کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کام بالکل صحیح ہیں, غلط نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا. سیلاب آ جائے, طوفان آ جائے, قحط پڑ جائیں, بارش نہ ہو, بیماریاں آ جائیں, مصیبت گھر میں آ جائے, تو ہم اکثر ایک جملہ سنتے ہیں کہ آیت کریمہ 1,00,000 مرتبہ پڑھو تو یہ مصیبت تم سے دور ہو جائے گی. 1,00,000 بار آیت کریمہ پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے, یقیناً اس کی فضیلت اپنی جگہ پر. لیکن اگر ہم ایک مرتبہ بھی اس آیت کریمہ پر غور کرنا شروع کر دیں تو اصل بیماری کا سبب ہی پتہ چل جائے گا اور بیماری سے نکلنے کا راستہ بھی مل جائے گا. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم زبان سے 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ دوہرا تو ضرور رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ بھی اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک. اے اللہ تو ہی الہ ہے اور تو ہر عیب سے پاک ہے. جو اللہ ہر عیب سے پاک ہے اس کا ہر کام بھی ہر عیب سے پاک ہے. سیلاب اللہ لے کے آیا ہے, بندے سیلاب لے کے نہیں آئے. طوفان اللہ کے حکم سے آتا ہے, بندے طوفان لے کے نہیں آتے, کیونکہ بادل کے لشکر, ہواؤں کے لشکر, پانیوں کے لشکر, حشرات کے لشکر, زمین و آسمان میں ساری مخلوقات کے لشکر اللہ کے حکم پر حرکت کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ مصیبت آئی ہے تو کیا ہم اس پر غور کرتے ہوئے اعتراض اللہ تعالیٰ کی مشیت پر کرنا شروع کر دیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ وہ تو لا الہ الا انت سبحانک, تو اے اللہ تو ہی الہ ہے اور تو پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. سبحانک, تو پاکیزہ تر ہے, تیرا ہر کام بھی ہر خامی سے, ہر عیب سے پاک ہے. خرابی کہاں ہے؟ خرابی ہے انی کنت من الظالمین, میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے, میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں, مجھ سے ہی زیادتی ہوئی ہے, میری طرف سے خامیاں آئی ہیں. اس لیے جب بھی کوئی مصیبت نازل ہو تو اپنے حالات پر اور اپنے اعمال پر اور اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم شکوہ کرتے ہیں, جب ہم واویلا کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ کیا ہم ہی رہ گئے ہیں اس عذاب کے لیے, تو در حقیقت ہم انڈائریکٹ طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا کام درست نہیں ہوا اور نعوذ باللہ تو نے صحیح کام نہیں کیا, ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو نے, جبکہ خرابی میری طرف سے ہے, ہماری طرف سے ہے, ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہی اللہ ظالموں میں سے ہوں, اس وجہ سے تو نے جو فیصلہ کیا ہے اس لیے تیرا فیصلہ غلط نہیں ہے. جو طالب علم تیاری نہ کرے امتحان کی, سلیبس صحیح طور پر اس کو پڑھنے کا وہ کام پورا نہ کرے, امتحان میں پرچہ صحیح ادا نہ کرے,
اور پھر فیل ہو جانے کے بعد ممتحن کو کوسنا شروع کر دے، استادوں کو گالیاں دینا شروع کر دے، اور امتحانات کے بورڈ کو کوسنا شروع کر دے اور کہے جناب یہ سب کچھ انہوں نے مجھے فیل کر دیا ہے، تو یقیناً اس کی یہ بات کوئی شخص تسلیم نہیں کرے گا۔ جو شخص جانتا ہوگا کہ اس نے محنت نہیں کی اور اس نے تیاری نہیں کی، اس نے امتحان صحیح طور پر نہیں ادا کیا، تو فیل ہونے کا نتیجہ جو ہے یہ خود اس کی طرف سے ہے۔ اس لیے آیت کریمہ ضرور پڑھنی چاہیے، 1,00,000 مرتبہ نہیں، جتنی مرضی مرتبہ پڑھیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ بھی ہے کہ اس آیت کریمہ پر غور ضرور کیا جائے۔ جب آپ پڑھیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،